بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ، اس سورہ مبارکہ کا نام الاعلیٰ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 29 آیتیں، 72 کلمات اور 291 حروف ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بعد نے اسے مدنی بھی کہا ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قول کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے امام بخاری اور دیگر محدثین سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے ہجرت کر کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مکتوم مدینہ تشریف لائے اور ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کی۔ ان کے بعد حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت سعد یہاں پہنچے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئے۔ ان کے بعد رحمت عالم علیہ السلام نے سرزمین یثرب کو اپنے قدوم سے سرفراز فرمایا، یعنی اس کے بعد حضور تشریف لائے تو میں نے اہل مدینہ کو جتنا اس دن شاداں و فرحاں دیکھا جس دن حضور تشریف لائے، ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ چھوٹے بچے اور بچیاں کہہ رہے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اس وقت میں نے یہ صورت پڑھی ہوئی تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تھے ہجرت کر کے تو میں نے یہ صورت پڑھی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی یہ صورت نازل ہو چکی تھی، اور یہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں تھے وہ اس صورت کو پڑھ چکے تھے۔ مضامین: اس صورت کا آغاز اس حکم سے ہو رہا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، یعنی وہ ہر نقص سے، ہر ضعف اور ناتوانی کمزوری سے پاک ہے۔ اس کی ذات قدرت و حکمت کا سرچشمہ ہے۔ آسمان، آفتاب و ماہتاب، فضا کی پہنائیاں، وسعتیں، پہاڑوں کی بلندیاں، سمندروں کی بے قراریاں اسی نے پیدا فرمائی ہیں۔ ان تمام چھوٹی بڑی چیزوں کی تخلیق بے ہنگم، بے ترتیب اور بے جوڑ نہیں، بلکہ ہر چیز کو اس نے ایک اندازے اور سلیقے کے مطابق پیدا فرمایا ہے، اور ہر چیز کو اپنے طبعی فرائض انجام دینے کے لیے ظاہری اور باطنی قوتیں اور ان قوتوں سے کام لینے کے لیے آلات و جوارح بھی مرحمت فرمائے ہیں۔ ہر چیز کو اپنے طبعی فرائض انجام دینے کے لیے، ہر چیز کو پر انجام دینے کے لیے باطنی اور ظاہری قوتیں بھی دی ہیں، اور ان قوتوں سے کام کیسے لینا ہے اس کے لیے آلات اور اعضاء بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس نے ہر چیز کے لیے جسمانی خوراک کا بھی مناسب انتظام فرمایا ہے، اور ان کی اخلاقی اور روحانی بالیدگی، یعنی بالیدگی، ان کی تربیت، ان کا آگے بڑھنا، روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے یہ صحیفہ رشد اور ہدایت کا یہ صحیفہ یعنی قرآن پاک بھی نازل فرمایا، اور اس کے ہر کلمہ کو آپ کی لوح قلب پر یوں ثبت کر دیا، حضور کے قلب مبارک پر یوں ثبت کر دیا کہ آپ اس کے بھولنے کا امکان تک بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ جس کے دل میں حق پذیری، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی، وہ اسے بصد ذوق و شوق قبول کر لے گا، لیکن جو عدلی بدبخت ہے وہ اس سے دور بھاگے گا، اور اس انکار کی اسے جو سزا ملے گی وہ بڑی المناک ہوگی، دردناک ہوگی۔ آخری آیات میں سمجھا دیا کہ دارین کی دنیا آخرت کی کامیابی کا تاج فقط اس شخص کے سر کی زینت بنتا ہے جو فکری اور عملی گمراہیوں سے، فکری گمراہیاں عقیدے کی گمراہی، غلط عقیدہ، اور عملی گمراہیاں یعنی برے کاموں سے اپنا دامن بچاتا ہے اور ذکر الہی میں رات مصروف رہتا ہے۔ یہ ایک ابدی حقیقت ہے جسے قرآن میں بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو آسمانی صحیفے انبیاء سابقین پر نازل ہوئے ان میں بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، سبح یسبح تسبیحا،
سے امر کا صیغہ ہے واحد مذکر، سبح پر وزن فاعل صیغہ واحد مذکر مخاطب، سبح آپ تسبیح کیجئے، اسم ربک اپنے رب کے نام کی، الاعلی ایسا آپ کا رب جو اعلیٰ ہے، جو سب سے بلند ہے، سب سے برتر، اعلیٰ اصل میں اعلیٰ وہ تھا بر وزن افعل صیغہ واحد مذکر اس میں تفضیل ہے، اس رب کا نام تسبیح کیجیے، اس رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بلند ہے، الذی خلق فسوا جس نے پیدا کیا، فسوا اور ہر چیز کو درست پیدا کیا، سوا یسوی تسویتاً برابر برابر پیدا کرنا، یعنی ظاہری اور باطنی قوتیں دے کر درست پیدا فرمایا، والذی قدر فہدا اور وہ رب کے جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، قدر یقدر تقدیرا، قدر بروزن فعال صیغہ واحد مذکر غائب ہے، جس نے اندازے کے مطابق ہر چیز کو پیدا کیا، فہدا اور پھر اسے راہ دکھائی، ہدا اصل میں تھا ہدا یا بروزن فعال صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی معروف اس میں یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا تو ہدا ہو گیا، سبح اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کیا کرو، یعنی اپنے دل میں بھی یہ اعتقاد رکھو اور اپنی زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو کہ میرا پروردگار ہر عیب سے اور نقص سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، ہر قسم کے اختیارات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی اس کی تسبیح بیان کرنے کے کئی طریقے ہیں، اس کے لیے ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس میں کسی نقص یا عیب کا شائبہ تک ہو، یا اس کی صفات کمال کے منافی ہو، اس کے لیے ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس میں کوئی نقص اور عیب ہو یا اس کی صفات کمال کے منافی ہو، مخالف ہو، اللہ تعالیٰ کی جو بلند صفات ہیں، جو اس کی عظمت اس کے کمال پر دلالت کرتی ہیں، تو ان میں جس سے کمی آتی ہو ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو، نیز اس کا ذکر ناپاک جگہ پر ناپاک حالات میں نہ کیا جائے، اللہ کی تسبیح کا مطلب، پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ناپاک جگہ پر اس کا ذکر نہ کیا جائے، ایسی محفل جہاں ملحد قسم کے بے دین لوگ ہوں وہاں اس انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے کہ وہ مضحکہ اڑانے لگے، جیسے یہاں مضحکہ ہے مذاق اڑانے لگے، مضحکہ اس شخص کے سامنے بھی اللہ کا نام نہ لیا جائے جس کو جو اس کو ادب اور شوق سے سننے، الاعلیٰ پر فرمایا رب کا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی سبوحیت اپنی تسبیح پر دلیل پیش کر دی کہ میرے پاک ہونے کی، میری ہر نقص اور عیب سے پاک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے یتیم مکہ کو ان جاویدانی عزتوں سے نوازا ہے، رسول اللہ کو، جس نے اس امی کو سر نہا خانہ تقدیر کا محرم بنا دیا ہے، اور میں نے اس میں رب کا محبوب تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو رسول اللہ کے ساتھ کروایا، رب کا آپ کا رب، تو اپنی ربوبیت اپنی تسبیح پر اپنی پاکی پر دلیل پیش کی کہ جس نے یتیم مکہ کو ان جاویدانی ہمیشہ کی عزتوں سے نوازا ہے، جس نے اس امی کو سر نہا خانہ تقدیر کا محرم بنایا ہے، تقدیر کے چھپے ہوئے، نہا خانہ مطلب چھپی ہوئی جگہ، سر راز تقدیروں کے رازوں کا محرم بنایا ہے، تقدیروں کے راز اس ہستی کو بتائے ہیں جس نے تمام ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود، ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود ہر میدان میں اس محبوب کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، جس نے شب اسرا معراج کی رات اپنے برگزیدہ بندے کو مکان اور لا مکان کی سیر کرا دی، وہ پروردگار یقیناً ہر عیب سے پاک ہے، بلا شبہ ہر خوبی سے متصف ہے، وہ عزت و شان میں، قدرت اور کبریائی میں، علم و حکمت میں وہ سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بالا ہے، اب اس سے نیچے سب اس سے نیچے
کم تر اور فرو تر ہیں، فرو بھی نیچے کو کہتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اس کو اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو، یعنی سجدے میں کہا کرو سبحان ربی الاعلی۔ اس لیے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں نماز میں سبحان ربی الاعلی۔ خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، یہاں فعل خالق کا پیدا کیا ذکر کیا، لیکن مفعول مخلوق کا ذکر نہیں کیا، مفعول ذکر نہیں کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ فرمایا جس نے پیدا کیا۔ مخلوق کو کا ذکر نہیں کیا، کس کس چیز کو پیدا کیا، اسے عام چھوڑ دیا، خالی چھوڑ دیا اسے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا۔ مقصد یہ کہ ہر چیز کا خالق وہ ہے، جسے بھی نعمت وجود سے نوازا گیا ہے اس کو نوازنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے، بس وہی ہے۔ فسوا، جس نے انسان کو سیدھا سیدھا درست کیا، اسے ظاہری و باطنی قوتیں دے کر درست کیا، یہ کہہ کر بتا دیا کہ اس کی تخلیق بے ہنگم نہیں ہے، جہاں سلیقہ اور نظم کا نام و نشان نہ ہو۔ اس کی تخلیق ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی نظم و ضبط نہ ہو، سلیقہ اور انداز نہ ہو۔ ہر تخلیق میں نظم و نسق، باقاعدہ ایک ترتیب اور یکسانیت کار فرما ہے۔ یکسانیت ایک جیسا ہونا، یکساں ایک جیسا ہونا۔ ہر نوع کے کروڑ ہا افراد ہیں، کسی کی وضع اور ترتیب میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، یعنی جتنی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ان میں کروڑوں افراد ہیں ہر چیز کے، لیکن ان میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا کہیں بھی۔ تو آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ بلی کا حجم بڑھ کر شیر جتنا ہو گیا ہو، یا بیل کی طرح گھوڑے کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے جو بھی پیدا کیا صحیح صحیح پیدا کیا، کائنات میں کوئی اور ایسا تخلیق کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے فرمایا والذی قدر فہدی، اور وہ اللہ جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا، فہدا، اور اس نے ہدایت دی، ہر چیز کی تخلیق کا مقصد بھی متعین کر دیا، اور اس کی افادیت کا دائرہ بھی مقرر کر دیا۔ افادیت فائدہ دینا، اس کے فائدہ دینے کا دائرہ بھی مقرر کر دیا کہ یہ کہاں کہاں فائدہ دے گا تمہیں، اور جو فرائض اس نے انجام دینے ہیں اور جس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جانا ہے سب کا پوری طرح اندازہ بیان کر دیا، غرضے کے جملہ کلیات اور جزئیات کے تمام احوال و کوائف بڑی تفصیل سے قبل از وقت طے کر دیے گئے۔ کلیات اصول، کلیے کہتے ہیں فارمولے جنہیں بولتے ہیں، جزئیات جو ان کے نیچے جو چیزیں آتی ہیں جن پر وہ کلیے لاگو ہوتے ہیں۔ اس طرح کلی اس کو بھی کہتے ہیں، کلی وہ مفہوم ہوتا ہے جو کثیر افراد پر دلالت کرتا ہے، اور جزئی وہ مفہوم ہوتا ہے جو ایک شے پر دلالت کرتا ہے۔ تو چاہے کوئی کلی تھی یا جزئی، وہ لفظ جو کثیر افراد پہ بولا جاتا ہے یا ایک فرد پہ بولا جاتا ہے، سب کے احوال، سب کے قوائف، سب کے پورے پورے بتا دیے۔ فہدا فرما کر اپنی ایک اور مہربانی کی طرف تو متوجہ کیا، الذی قدر فہدا، کہ صرف فرائض کا بارے گراں لاد کر کسی چیز کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ نہیں دیا گیا۔ فرائض کا بارے گراں کی زیادہ بھاری بوجھ لاد کر تو کسی چیز کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کی بجا ان فرائض کی بجا آوری کے لیے جن جسمانی اور ذہنی طاقتوں کی ضرورت تھی، جو بیرونی اسباب اور وسائل چاہیے تھے، سب کے سب ہر چیز کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق مہیا کر دیے گئے۔ یہ ہدایت کائنات کی ہر چیز کو دی گئی ہے۔ نباتات میں غور فرمائیے، اگر گندم کا بیج اس موسم میں کاشت کیا جائے جو اس کی کاشت کے لیے مقرر ہے تو بیج اگتا ہے، بڑھ کر پودا بنتا ہے، اور اس کے خوشے کی جیب میں دانوں کے موتی بھر دیے جاتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے موسم میں کاشت کیا جائے تو وہ اگتا ہی نہیں۔ زمین کتنی زرخیز، اس میں کتنی ہی کیمیاوی کھاد ڈال دی جائے، اس میں کتنی بار آب پاشی کی گئی ہو، پانی اسے دیا گیا ہو، سب بے سود، سب بے اثر ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اس فطری ہدایت کے جلوے حیوانی زندگی میں نظر آئیں گے، جو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ فسوا، ہر چیز کو خلق فہدا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور ہدایت کہتے ہیں
حیوانوں کی زندگی میں اس کے جلوے زیادہ نظر آئیں گے۔ اگر آپ ایک بطخ کا انڈا اور ایک مرغی کا انڈا لیں، دونوں سے بیک وقت بچے نکلیں، اگر آپ ان کے سامنے پانی کا برتن رکھیں تو بطخ کا بچہ فوراً اس میں کود جائے گا اور مرغی کا بچہ دور ہٹ جائے گا۔ حضرت انسان تو ایک طور ہے، اس کا ذرہ ذرہ اللہ کی حکمت کی جلوہ گاہ ہے، حکمت الہی کی جلوہ گاہ ہے۔ جلوہ گاہ جس گاہ جگہ کو کہتے ہیں، اس کا ایک ایک عضو جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے جلوے اس میں ہیں۔ اس کی حیوانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اعضاء، معدہ، جگر، دل، پھیپھڑے، گردے، جسم کے ان گنت مسام جو ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، اپنے کام میں جتے ہوئے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو ان کی تگ و دو کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے لیے کتنا کام کر رہے ہیں۔ آپ کے ارادے کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں۔ انسانی زندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آپ کو ظاہری حواس کے ساتھ ساتھ باطنی حواس اور ان سے بھی اعلیٰ چیز دماغ عطا فرما دیا، جہاں وہ قوتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں دماغ کے سامنے اور آپ کی رہنمائی سے قاصر ہو جاتی ہیں یا آپ کو بہکانے لگتی ہیں۔ جہاں وہ قوتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، جہاں وہ رہنمائی نہیں کر سکتی، جہاں آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اس وقت بارگاہ الہی سے نبی نور نبوت سے سراپا نور بن کر تشریف لاتا ہے، شکوک و شبہات کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی حیات آفرین، حیات دینے والی، زندگی دینے والی رہنمائی شیطان کی ساری فریب کاریوں اور عیاریوں کو بے اثر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ پھر اس میں بھی ہدایت فرمائی، اور ہدایت پذیری، ہدایت قبول کرنے کے ان گنت درجات ہیں۔ ان میں ایک مقام وہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دست لطف و توفیق، مہربانی کا ہاتھ اپنے بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو منزل مراد پر پہنچا دیتا ہے۔ سبحان من شؤون لطفہ لا تحصیٰ، پاک ہے وہ ہستی جس کی مہربانیوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ والوان کرمہ لا تعد، جس کے کرم کے